أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنا. اس میں سے ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ خواتین کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دینا، اس کے بارے میں واقعات. 32 نمبر واقعہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بچے کے سونے کی انگوٹھی پر احتساب. سعید بن حسین نامی بچہ حضرت ام سلمہ کے ہاں آیا. اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. انہوں نے اپنی خادمہ کو بچے کی انگوٹھی اتارنے کا حکم دیا. اس کی دلیل امام ابن ابی شیبہ نے سعید بن حسین سے روایت نقل کی. فرماتے ہیں میں ام سلمہ کے ہاں آیا اور تب میں بچہ تھا اور میں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. انہوں نے کہا اے خادمہ یہ انگوٹھی مجھے دو. اس نے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر انہیں تھما دی. انہوں نے فرمایا یہ اس کے گھر والوں کو دے آؤ اور ایک چاندی کی انگوٹھی تیار کرو. میں نے عرض کی کہ میرے گھر والوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے خادمہ کو حکم دیا اس کو صدقہ کر دو اور اس کے لیے چاندی کی انگوٹھی تیار کرو. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ ام سلمہ نے غلط چیز کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ بچے کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار لی جائے. اور اللہ کے نبی کی حدیث یہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، مر رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے بدل دے. اس بات پر عمل کیا. پھر دوسری بات ہے کہ بچے کی کم سنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی. ان کے اس طرز عمل سے علماء حسبہ کی اس بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی یہ جو علماء نے بات کی ہے، کیا بات کی ہے کہ شرائط احتساب میں سے ایک یہ ہے کہ برائی موجود ہو، اس کو کرنے والا خواہ مکلف ہو یا غیر مکلف. یعنی بچہ مکلف نہیں ہے. مکلف کیسے؟ جیسے 7 سال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے نا، 8 سال 9 سال پہ فرض ہوتی ہے، 10 سال پہ ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی حکم دیا جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک بالغ مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن ایک چھوٹا بچہ جو ابھی بلوغت میں نہیں آیا اس کو بھی اس طرح کی چیزوں میں نہیں لینا چاہیے. میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو بچے کے پیدا ہونے پہ اتنی انگوٹھیاں آ جاتی ہیں. لڑکا یا لڑکی کیوں دیتے ہیں؟ اور لڑکا ہو تو پھر تو زیادہ خوشی سے آتی ہیں. کیا اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ جب ہم نے اپنے اسکول کی کمپین شروع کی تھی الحمدللہ ناروے میں، تو ایک ماں جو اتنا اس کی ڈبی تھی، جب اس نے پلٹی اس میں شاید 30-35 صرف بچوں کی انگوٹھیاں تھیں. بچوں کو اس کے ملی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک بچے کو 6-6 7-7 ملی ہوں گی، تو 4 بچوں کی وہ ہو گئی. وہ ساری اسکول کو دے گی کہ پہننی کس نے اور رکھنی کس نے. اور کتنا خطرہ ہے. آپ دیکھیں نا بچے کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو میڈز ہیں، ماسیاں ہیں، جو بھی دیکھیں کہیں اللہ نہ کرے ہاسپٹل میں بچہ جائے ڈاکٹرز کے پاس. یہ تو ایک آپ کا اپنا شوق ہے. اپنی پہنی ہو چیز تو الجھن آئے گی، تو بچے کو کتنی آتی ہے. تو آج سے اس پہ عمل سوچیں کہ آپ کم از کم کسی کو سونے کی انگوٹھی نہ دیں. بیٹی ہو تو دے دیں، بیٹے کو نہ دیں، کیونکہ یہ بھی ایک رسم چلی پڑی ہے ہمارے کلچر میں.
پھر انہوں نے خادمہ کو صرف سونے کی انگوٹھی اتارنے ہی کا حکم نہ دیا بلکہ بچے کے لیے چاندی کی انگوٹھی تیار کرنے کا حکم دیا۔ تو دوران اغتصاب ممنوع چیزوں اور ناجائز باتوں سے روکتے وقت جائز چیزوں کے مہیا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ لوگ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ سونے کی انگوٹھی دلہا کو جو دی جاتی ہے تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے۔ دیکھیے کہ کوئی دوسری دھات ہے، پلیٹینم ہے یا چاندی ہے، کوئی اس میں دوسرا سٹون ہے، وہ پہن سکتا ہے، مرد جن کا دل کرتا ہے وہ پہنے، ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انگوٹھی پہنتے تھے جس کے اوپر مہر نبوت سب تھی، اور وہ آپ نے کب بنوائی تھی؟ جب آپ نے بادشاہوں کو دعوتی خط لکھے تھے تو اس دور میں بادشاہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی جیسے گورنمنٹ کا پیپر آئے تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، کوئی کاغذ پہ لکھا ہوا وہی نوٹس بھیجتے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس وقت آپ نے وہ اپنی انگوٹھی بنوائی تھی جس کو اوپر مہر نبوت تھی، سب سے اوپر اللہ اور اس کے بیچ میں محمد اور نیچے رسول۔ رسول، اللہ اور محمد، یہ تین لفظ تھے، تو ترتیب میں لفظ اللہ تعالیٰ کا نام اوپر تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ضرورت کے تحت یا اس شوق میں کوئی پہنتا ہے تو اٹس اوکے، لیکن سونا تو کسی صورت میں نہیں، نہ پیدا ہونے پہ اور نہ دلہا بننے پہ۔ یہ ارمان ہے۔ اور ہمارے پاس یہ جو میں نے ابھی بتایا گولڈ میں، تو مردوں کی اتنی انگوٹھیاں آئیں، وہ ان کے میاں کو جن کے ملی ہوئی تھی، جو انہوں نے شکر کیا کوئی لے لے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے۔ اب مرد کہاں پہنتے ہیں بعد میں، اور اچھا بھی نہیں لگتا، تو منی کا اسراف بھی ہے، ضائع بھی ہوتی ہے چیز، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگلا واقعہ ہے حضرت عائشہ کا مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت پر اغتصاب۔ حضرت عائشہ کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو مردوں ایسے جوتے پہنتی تھی، یہ سن کر انہوں نے اس پر نقد فرمایا۔ امام ابو داؤد نے ابن ابی ملیکہ، یہ ملیکہ نہیں ہے ملیکہ ہے، اس پہ اعراب لگائیے، ابن ابی ملیکہ سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا عائشہ سے کہا گیا ایک عورت مردوں والی جوتی پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو لباس اور وضع و قطع میں مردوں سے مشابہت کرتی ہے۔ اس قصے سے فائدہ کیا ملا ہمیں؟ پہلی بات ہے کہ اہل علم کے سامنے مصلحت کی غرض سے کسی کی خامی کا ذکر کرنا غیبت کے دائرے میں داخل نہیں۔ ذرا انہوں نے بتایا نا کسی کا، تو اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ چغلی نہیں کرو یا غیبت نہیں کرو، وہ ایک اصلاح کی خاطر جو بات کر رہی تھی مصلحت کے ساتھ، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنے اغتصاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے استدلال لیا، یعنی آپ نے حدیث کوٹ کی، اپنی طرف سے نہیں کہا کہ عورتیں یہ نہ کریں۔ پھر اگلی بات یہ کہ مردوں سے لباس اور وضع قطع میں عورت کا مشابہت اختیار کرنا کس قدر سنگین جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ بعض مسلمان عورتیں مردوں والی پتلونیں، جیکٹس، شرٹس اور جوتیاں پہننے اور مردوں جیسی اپنے بالوں کی خراش تراش بنانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ رحمت للعالمین کی لعنت کا مستحق بننا باعث فخر نہیں بلکہ باعث شرم اور افسوس ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ عورتوں کو زیب نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ بہت سے دین سے تعلق رکھنے والے گھرانوں میں بچیوں کے لباس اور بالوں کی خراش تراش میں لڑکوں سے مشابہت عام ہے۔ کیا بیٹیوں سے محبت کے لیے یہی معیار باقی رہ گیا ہے کہ انہیں ایسے طرز زندگی کا عادی بنا دیا جائے کہ وہ بڑی ہو کر رسول اللہ کی لعنت کی مستحق ٹھہریں؟ ان کی کم سنی کا عذر درست نہیں۔ ہم بحیثیت والدین اس بات کے پابند ہیں کہ اپنی گوشہ ہے جگر کی تربیت شروع سے ہی اسلامی شریعت کے مطابق کریں، ورنہ بعد میں نہ تو عام طور پر ان پر کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے اور نہ افسوس و ندامت ہمارے کسی کام آ سکیں گے۔ مجھے نہیں لگتا مجھے ایک بھی جملہ دینا چاہیے۔ آج تو فرق ہی مٹا دیے۔ پہلے جب لڑکی کو لڑکوں والی چیزیں پہناتے تھے تو برا لگتا تھا، معیوب لگتا تھا، ساتھ ایک لفظ آ جاتا تھا فلاں بڑا ماڈرن ہے۔ ماڈرنزم تھا لڑکیوں کا پینٹس پہننا اور بال کھولنا اور بوائے کٹ اور ہیئر کٹ اور ڈیانا کٹ وغیرہ، یہ پہلے کرتے تھے لیکن ایک خاص کلاس کے لوگ کرتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایسا بننے کے لیے یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب یہ فرق مٹ گیا۔ ایئرپورٹس پہ، بازاروں میں، رستوں میں چلتی پھرتی لڑکیوں کو آپ پینٹس میں، ٹائٹس میں دیکھتے ہیں، اور باقی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب یہ ایک قسم کا معروف ہو رہا ہے۔ دیکھیے معروف ہوتا ہے جس کا تعارف ہو، عرف سے، عرف کہتے ہیں پہچاننے کو، جانی پہچانی چیز۔ جیسے ہمارے کلچر میں شلوار قمیض جانی پہچانی چیز ہے، یہاں کوئی ساڑی پہن کے آئے گا تو ایک دم غیر معروف لگے گا۔ کوئی لمبا اسکرٹ پہن لیتا ہے یا کوئی عبایا پہن لیتا ہے، کوئی لانگ ڈریس پہنتا ہے تو تھوڑا سا نظروں میں گھومتا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں سعودی عرب اور ادھر شلوار قمیض معروف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو معروف کیا ہوا کہ جو چیز تسلیم کر لی گئی، ایکسیپٹڈ تھنگ،
رائٹ. اور منکر نکرہ سے انکار، جس چیز کا طبیعت بھی انکار کرے، معاشرہ بھی انکار کرے، غیر معروف چیز ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ لڑکے تو کبھی فراک نہیں پہنتے، لڑکے تو کبھی ساڑی نہیں پہنتے، لڑکوں کو تو کبھی آپ میکسیز میں اور فراکس میں نہیں دیکھتے، ایون کوئی ماڈرن سے ماڈرن لوگ بھی ہوں. لیکن لڑکیوں کو ایک بوتل نما کپڑے میں بند کر دیا جائے اور سوچ یہ دے دی جائے یہ بڑی ماڈرن ہے. تو یہ ذہن کا پرسیپشن ہے. حقیقت یہ کہ عورت لگتی ہی مشرقی کپڑوں میں، وہ تو مرد کے مقابلے میں ایک مرد ہے. بعض دفعہ ایسی خواتین اچانک جب کمرے میں آتی ہیں خواتین کے تو پردہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا یہ مرد، شکل دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی ہیں. اگر میں اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے دوران کم از کم اپنے گھر کی اصلاح کر سکے، اپنے گھر میں تو میرا آپ کا قابو ہے کہ نہیں، باہر کی دنیا کو آپ نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے نا. تو بالکل اسی طرح سے آپ اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. اپنی ذات سے شروع کریں اگر آپ. اور بعض دفعہ کوئی ظاہر خرابی یا کوتاہی نہیں بھی دکھتی، صرف اس گرج میں آپ کو اس کی مثال دے کے آگے چلتی ہوں. کسی سے دل ٹوٹا ہو یا کھٹا ہو، منگنی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی رشتہ ہو کے چھوٹتا ہے، لوگ ان کی دی ہوئی چیزیں واپس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں رکھ لیں. وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا پہننے کو. گھر چھوٹا تو لڑکیاں پچھلے کپڑے ہی نہیں پہنتی. کیوں نہیں پہنتی؟ جی دل کھٹا ہو گیا. تو دل میں نفرت اور بغض ہوتا ہے نا تو دل کھٹا ہوتا ہے. یہ سارا ہوگا کب؟ جیسے بھی آپ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کے دوستوں یا ساتھیوں پہ جو بھی تنقید کرتی ہوں اور وہ اب مجھ سے کھنچنے لگ گئے. کھنچتا بندہ کب ہے؟ جب دل نہیں ایکسیپٹ کرتا. ماؤں کا قصور یہ ہے کہ وہ بچوں کے دل نہیں مائل کرتی، ان کا دل چاہنے لگے، طلب نہیں پیدا کرتی. اوپر سے کہتی ہیں سیدھا ہو، دوپٹہ لو، سر پہ لو، یہ کرو. وہ تو اور زیادہ چڑھیں گی. یہ ایک لفظ منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں. آپ ان کے اندر شعور پیدا کر دیں، ان کو احساس ہونے لگے کہ ہر معاملے میں نماز چھٹ رہی ہے تو کیوں چھٹ رہی ہے، ہمارا جسم دکھ رہا ہے تو کیوں دکھ رہا ہے، ہم لگ کیا رہے ہیں. تو اس کے لیے وہی پھر شروع والی بات کہ حکمت چاہیے. یہ تبلیغ کا یہ ٹاپک، یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہم نے لیا ہی اس لیے کہیں ہم قرآن پڑھ کر لوگوں کو دین سے نہ دور کر دیں، کند چھریاں نہ بن جائیں. اور بعض لوگ یقین کریں، میں آپ کو پورے یقین سے کہوں گی، اس طرح نیکی کی بات کا حکم یا برائی سے روکتے ہیں کہ دل ہی نہیں کرتا ان کے کہنے پہ کرو. اب آپ چپ کریں گے تو ہم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. تانے، چڑ، الزامات، بری بات، یہ اور خام خواہ ایک عادت بنا لینی، یہ انتہائی زہر ہے. میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو کہ صرف اس چڑ میں. ایک بچہ تھا تو اس کو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کو اتنی جو آوازیں دیتے ہیں گھر والے یا جو بھی کہ گھر کا خاص فرد دیتا ہے تو آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ تو نے کہا کہ چڑ ہو جاتی ہے، پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ جا کے یہ سوئیں تو پھر ہم اٹھیں گے. اور حقیقت ہے ہیومن نیچر جو ہے نا اس کے اندر ایگو بھی ہے. تو کبھی بھی کسی کی ایگو یا اس کی انا کو نہ بیدار کریں، اس کے ضمیر کو بیدار کریں. جس دن ضمیر جاگ جاتا ہے پھر کون بستر پہ سوتا ہے؟ پھر خود ہی بندہ اٹھ جاتا ہے. اور ایک سوئے اور ایک جاگے بندے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بات واضح؟ تو ہمیشہ تبلیغ میں نرم بات، پیار کی بات. اور دیکھیں کہ ایک دن یہ کام کیا تھا فائدہ نہیں ہوا، دوسرے دن یہ گولی دی فائدہ نہیں ہوا. آپ ڈاکٹر بھی تو بدل ہی لیتی ہیں نا. 10 دن 8 دن ایک خاص ڈاکٹر پہ جائیں، لوگ کہتے نہیں ان کو بیماری نہیں سمجھ آ رہی، ڈاکٹر چینج کریں. تو ہمیں بھی تو تبلیغ کا طریقہ چینج کرنا ہے. ایک باپ ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی ہماری، کہنے لگے کہ بیکار ہیں بچے، کچھ نہیں سنتے. تو جن سے بات ہوئی انہوں نے کہا دیکھیں 24 سال سے آپ ایک ہی طریقہ اختیار کیے ہوئے نا، تو اب ذرا سا چینج کر کے دیکھیں تو صحیح. سارے بچے تو نہیں خراب ہو سکتے. دیکھیں اگر ایک ٹیچر خراب ہے سارے اسٹوڈنٹ خراب ہو جائیں گے. بعض دفعہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، 80-90% قصور ہمارا ہے. میں مانتی ہوں نفس کی شرارتیں، بعض ماں باپ نے بہت ہی نائس طریقے سے کہا ہوتا ہے، لیکن بڑے ہو کے بچے ماحول کے اثر میں ایک دم گم ہونے لگتے ہیں. کبھی کالج میں گئے تو چینج آنے لگی، کبھی یونیورسٹی میں گئے، کبھی مرد کمانے لگتے ہیں لڑکے، باہر دوستوں میں گئے، ذرا ہلکا احباب، بڑا چینج آتا ہے. لیکن وہ جو بنیادوں میں پڑی ہوئی چیزیں نا وہ نہیں جاتی. جہاں بنیادیں بگڑتی ہیں اس کے اندر گھر والوں کا قصور ہوتا ہے. نفس تو ہمیشہ ہی نرمی چاہتا ہے، نفس تو ہمیشہ ہی آزادی چاہتا ہے. تو کبھی بھی کسی کو تبلیغ کے نام پہ دین سے دور نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی عزت کروائے اور ہم دین کی محبت اور رغبت کا ذریعہ بنے. میں سوچتی ہوں کہ بول کے بتانا کوئی بہت عقل مندی ہے. آپ سب سے بول رہے ہیں، آپ اپنے بچے سے نہیں بول رہے. کیا یہ اس کی عقل کے اندر ہتھوڑے برسانے والی چیز نہیں ہو سکتی؟ ایک دن سوچے گا، دوسرے دن سوچے گا. انسان کا بچہ تو ضرور سوچے گا کہ یہ آخر وجہ کیا کہ یہ میرے سے کیوں نہیں بولتے. اب بول کے بھی یہی نتیجہ لینا تھا تو خاموش رہ کر وہ نتیجہ لے لیں. تو اللہ سے دعا کریں ہم سب کہ اس بارے میں ہمیں حکمت ہے اور ہم دل سے بات نکال دیتے ہیں. یہ بھی ایک یہاں بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن چونکہ بات چل رہی ہے نا بچوں کی یا بڑوں کی، ہم پیرنٹس کا یا بڑوں کا ایک اور بڑا قصور ہے، بہت ہی بڑا قصور ہے. آپ اس میری بات کو ذرا سب فیل کریے گا. ہمیں کسی پہ غصہ آیا، کچھ بھی بات،
ہم نے بچے کو کہا 10 بجے آ جانا، وہ نہیں آیا، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، نہیں، غصہ بہت آیا، پتہ چلا کیئرلیسنس ہوئی. یا کوئی بھی کام، یہ جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یا کوئی میوزک سن رہا ہے، یا کوئی اس کے اچھے کپڑے نہیں ہیں، یا کوئی گان، کچھ بھی ہے. اب آپ کو جو غصہ آیا نا، اب جو ہی وہ سامنے آئے گا، پٹ پٹ تمیز نہیں. اس وقت تو یس نو کر کے جو پوچھ رہا ہے بتا دیں، اس کے بعد آئے تو بات ہی نہ کریں. یہ کیا بات ہے؟ نہیں، میں نہیں کر سکتی، مجھے کانفیڈنس نہیں ہے کہ آگے سے آپ میرے سے بدتمیزی سے بولیں گے سیدھے سے، تو میں نہیں آپ کے ساتھ فون پہ کرنے میں کمفرٹیبل. کبھی بھی اگلی دفعہ وہ بندہ آپ سے فون پہ بدتمیزی نہیں کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بعد میں یاد نہیں رکھتے. اب اس میں کوڈ ورڈ کیا نکالا ہے میں نے، اس وقت پی جائیں، بعد میں یاد رکھیں. ہم مائیں بعد میں یاد نہیں رکھتی، اس لیے ہمارے بچے بگڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں امی نے بولنا تھا 2 لفظ بول دیا، اب انہوں نے ہمارے آگے پیچھے پھرنا ہے. نہیں، بعد میں یاد کرائیں، اس وقت چپ رہیں. اس وقت چپ رہنے سے اس کا ضمیر جاگے گا کہ میں تو اتنی زیادتی کر کے آیا ہوں، یا میں نے اتنا غلط کام کیا، لیے بولی نہیں ہے، غصہ نہیں کیا. وہ آپ کو منانے کی کوشش کرے گا، لاڈ کرے گا، اس کی بات پہ کچھ نہ بولے، نہ اس کو اچھا کہ نہ برا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کو پھر احساس دلائیں کہ میرا دل ٹوٹا. اور ایک اور چیز بھی ہے، سچ بتاؤں، ہم دوسروں کو یہ فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں میرا یہ کام ہے، یعنی اٹھو نماز پڑھو، میرے لیے نماز پڑھو. مطلب بچوں کو بعض دفعہ فیل یہ ہونے لگتا ہے کہ جو یہ نیکی کا کام ہمیں کہہ رہے ہیں یا برائی سے روک رہے ہیں، اس میں ان کا فائدہ ہے. حالانکہ آپ ان کو فیل کرائیں کہ یہ ان کا فائدہ ہے، یہ ان کی سہولت ہے. بات سمجھ گئے؟ لوگوں کو جب ہم سر پہ سوار ہو کے کہہ دیتے ہیں نا کہ بس ہم ہیں تو آپ کے سر پہ یہ کام ہو رہا ہے، ورنہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، تو وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے. پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہی کبھی ان کا دل اللہ بدلے گا تو بدلے گا. اور ان کو پھر سمجھائیں، اگر وہ آپ کی نہیں مانتے نا تو آپ ان کی نہیں مانیں گے. جاؤ کسی اور ماں کو ڈھونڈ لو، وہ کر دے گی، میں نہیں کروں گی تمہارا یہ کام. کسی سے کرا لو، جاؤ. ماں کا صبر جو ہوتا ہے نا، یہ بچوں کو صبر سکھاتا ہے، اور ماں کا پیار بچوں کو پیار سکھاتا ہے. آپ یقین کریں کہ جو مائیں بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ بچپن میں رہتی ہیں، ان کے بچے ساری دنیا سے ناراض ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اپنے ماؤں سے ناراض نہیں ہوتے. یہ حکمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. اگلا واقعہ ہے آیت 34 نمبر. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا برہ نام رکھنے سے روکنا. برہ کس کو کہتے ہیں؟ نیکیاں کرنے والی، یعنی یہ خود پسندی والا نام ہے. ابو عبداللہ کرشی نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسے منع کیا. امام مسلم نے محمد بن عمر بن عطا سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو زینب بنت ابی سلمہ نے فرمایا یقیناً رسول اللہ نے اس نام سے منع فرمایا. میرا نام برہ رکھا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، اللہ تعالیٰ تم میں سے نیکی کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے. یعنی برہ سے مراد نیکیوں سے بھری ہوئی، تو مطلب یہ کہ یہ خود پسندی کا نام ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو نیکیاں کرتا ہے اللہ کو اس کا پتہ ہے. یہ ایسے جیسے اب ہمارے ہاں نام معروف ہے نا صائمہ، اب یہ عام نام ہے، لیکن برہ میں مبالغہ ہے. جیسے بریرہ جائز ہے، برہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ خود پسندی یا اس میں ایک سیلف پروجیکشن کا تصور ہے. زینب کے گھر والوں نے عرض کی کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو. کیا پتہ چلا کہ زینب رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی دلیل کے طور پہ. دوسری بات ہے کہ حضرت زینب کے گھر والوں نے اللہ کے نبی کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے فوراً پوچھا کہ پھر ہم بچی کا کیا نام رکھیں. جب آپ کسی ایک پہ تنقید کرتے ہیں کسی ایک معاملے میں تو پھر اس کو اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی دیجیے. اہل ایمان کا ایک امتیازی وصف یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنے میں تردد اور تذبذب کا شکار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون. مومنوں کو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں. یہ سورۃ نور کی آخر کی آیتیں 51 آیتیں غالباً. تو کیا پتہ چلا کہ سن کے ماننا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ ساری باتیں عمل کی آ گئی نا. ناموں پہ تھوڑی سی بات ہے تو اس کو دیکھیں، بعض نام ہوتے ٹھیک ہیں لیکن ہم اس کو پروناؤنس ٹھیک نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو بدل دیتے تھے بعض اوقات جن کے بارے میں لوگ غلط طریقے سے اس کو پروناؤنس کرتے تھے. تو نام بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک نام اور اچھا نام پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح شہنشاہ نام پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بدترین نام ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے. یعنی شاہ کے ساتھ جو نام آتے ہیں، شاہ خان، اور اسی طرح جس کے اندر واقعی فیلنگز آنے لگیں بڑے پن کی، تو ایسے ناموں سے بھی ایوائڈ کرنا چاہیے.
پھر اس کے بعد اگلا واقعہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرنے والے پر ہنسنے سے روکنا۔ اب آپ پڑھیے گا اس کو، اس میں بھی بہت ساری اخلاقی تربیت ہے، اور خاص طور پہ ہمارے کلچر میں تو دوسروں کا مذاق اڑانا بہت ہی عام ہے۔ کسی کی عزت کو رسوا کرنا لوگوں کا پسندیدہ کام ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ قریشی نوجوانوں نے خیمے کی رسی سے ٹھوکر کھا کر گرنے والے کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ امام مسلم نے اسود سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا، قریش کے چند نوجوان مقام مینا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے اور وہ ہنس رہے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، فلاں شخص خیمے کی رسی کے ساتھ ٹھوکر کھا کر گر گیا اور قریب تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی یا اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی۔ انہوں نے فرمایا، مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، کسی بھی مسلمان کو کانٹا یا اس سے بڑی چیز نہیں چبھتی مگر اس کے سبب اس کے لیے ایک درجہ تحریر کیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پہ ہنسنا نہیں چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے۔ اس حدیث سے اس قسم کی ہنسی کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس سے مغلوب ہو جائے کہ ہنسی کا روکنا اس کے قابو میں نہ رہے تو پھر معاملہ مختلف ہے، لیکن ارادے سے یعنی قصداً ایسا کرنا قابل مذمت ہے، کیونکہ اس طرز عمل میں مسلمانوں کی مصیبت پر اظہار خوشی اور ان کی دل شکنی ہے۔ دوسری بات، حضرت عائشہ نے اپنے احتساب کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل پیش کی، یعنی وہی بات کہ جب بھی ہم بات کریں تو ہمیں بھی دلیل سے کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ مسلمان کی مصیبت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اجر و ثواب کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی کے اوپر نہیں ہنسنا۔ اب آپ بتائیے ہمارے ہاں کتنا عام ہے لطیفے، مذاق، کھیل۔ یقین کریں کہ آج ہمارا معیار اتنا گندا ہو گیا مذاق کا، ساس کے لطیفے، شوہر بیوی کے جھگڑے، اور سب سے بڑھ کے وزیروں کے اور مشیروں کے قصے۔ کیا یہ درست بات ہے؟ یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرے کا مذاق اڑانے سے تو قرآن میں بھی روکا گیا ہے، لا تسخر۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑاؤ وہ تم سے بہتر ہو، تو اس لیے کبھی بھی بچوں کو اس پہ انکریج نہ کریں۔ ہمارے ہیں کسی کا پاؤں پھسلا، کوئی کیلے سے گرا تو پہلے دور میں لوگ اس کو جا کے اٹھاتے تھے، اب اس کی تصویر کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی غیر مہذب چیز ہے۔ انسان اپنے آپ کو بچائے، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ہم نے اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے ایسا کام کریں تو ہمیں بھی اس کو بھی ٹوکنا اور مذاق نہیں کرنا چاہیے کسی کا۔ پھر اگلا واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجے کو حسان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے سے روکنا۔ یعنی حضرت عائشہ کے بھانجے نے حسان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو اس پہ حضرت عائشہ نے ان کو روکا۔ حضرت عروہ نے اپنی خالہ محترمہ حضرت عائشہ پر بہتان کے موقع پر حضرت حسان کی گفتگو کے پیش نظر انہیں برا بھلا کہا۔ حضرت عائشہ نے انہیں اس بات سے روک دیا۔ امام مسلم نے عروہ سے بیان کیا، یقیناً حسان بن ثابت نے عائشہ کے خلاف بہت سی باتیں کی تھیں، اس پر میں نے ان کو برا کہا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے بھانجے نے کچھ نہ کہو، کیونکہ وہ یقیناً رسول اللہ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ کب کی ہوں گی باتیں انہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف؟ جب واقعہ افک ہوا تھا، حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی، اور حضرت حسان جو تھے یہ شاعر بھی تھے۔ کیا پتہ چلا اس واقعے سے کہ مخلص اور سچا مسلمان بھی بعض اوقات دوسرے مسلمان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر غیر مناسب بات کہہ دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت حسان کو غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ دوسری بات ہے، حضرت عائشہ کی نگاہ میں رسول اللہ کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے کہ انہوں نے حضرت حسان کو اللہ کے نبی کا دفاع کرنے کی بنیاد پہ پسند کیا، یعنی ان کی اس خوبی کا تذکرہ کیا کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی کا دفاع کرتے تھے، مراد ہے کہ کیا ہوا اگر وہ میری برائی کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے اگر کوئی آپ کے شوہر کو برا کہے، آپ کو اچھا کہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو برا کہنے والا بھی برا لگتا ہے، اور جو اس کو اچھا کہتا ہے آپ کو بھی وہ اچھا لگتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا عبد الملک کو خون ریزی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی حضرت بریرہ عبد الملک بن مروان کو اس بات کی تلقین کیا کرتی تھی کہ وہ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد خون ریزی سے اجتناب کرے، یعنی حکمرانوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ بلڈ شیڈ نہ کریں۔ دلیل ہے، حافظ ابن عبد البر نے زید بن واقد سے روایت نقل کی ہے،
یقیناً عبد الملک بن مروان نے اس کو بتایا کہ وہ اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے یعنی خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ میں بریرہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور وہ مجھے فرمایا کرتی تھیں، اے عبد الملک، میں تم میں کچھ خصلتیں یعنی عادتیں دیکھتی ہوں، اور بلا شک و شبہ تم اس منصب کو پانے کے اہل ہو۔ اگر تمہیں اس منصب پر فائز کیا گیا تو خون ریزی سے بچنا، کیونکہ میں نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شک و شبہ مسلمان کا سینگھی کی بھرائی کے برابر ناحق خون بہانے والے شخص کو جنت کے دروازوں کو دیکھنے کے بعد وہاں سے دھتکار دیا جائے گا۔ سوچی کتنی حسرت ہوگی اس وقت۔ کیا پتہ چلا حضرت بریرہ کی فطانت اور فراست یعنی عقل مند خاتون تھی، اور کون تھی؟ لونڈی تھی۔ آج ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کی ماسی یا اس کی میڈ اس سے بھی عقل مند ہو یا سمجھدار ہو؟ تو بعض دفعہ سیدھے سادے کم پڑھے لکھے لوگوں میں بھی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے عقل و دانش کا عمدہ استعمال، کہ حضرت بریرہ نے نہی عن المنکر کے لیے اس کو استعمال کیا۔ پھر برائی کا کلا کما کرنے کے لیے حضرت بریرہ کی شدید تڑپ اور سچا جذبہ کہ انہوں نے اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی عبد الملک بن مروان کو اس سے بچنے کی تلقین کی۔ ایک ہے کہ وہ ظلم کرنے لگ جاتے، پھر کوئی تنقید کرتا تو ان کو غصہ آتا۔ یہ حقیقی بات ہے، آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر آئے تو پھر آپ ٹوکیں گے تو اس کو برا لگے گا، لیکن ابھی کیا نہیں اور پہلے سے اچھے طرح سمجھا دو، بیٹا وہاں جا رہے ہو طریقے سے بیٹھنا، بدتمیزی نہ کرنا، تو اس وقت پرسنل کوئی نہیں لیتا کیونکہ وہ کر نہیں چکے ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی غلط کام کر چکا ہو تو اس کو ہار نہیں دلانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے ہی اس کو بیان کر دیا جائے۔ پھر چوتھی بات ہے کہ خون ریزی سے ڈرانے کے لیے حضرت بریرہ کا زور بیان، اور انہوں نے اپنی نصیحت میں یہ قوت رسول اللہ کے خون ریزی کے بیان کردہ خوفناک انجام کے ذکر کرنے سے بفضل رب العزت حاصل کی۔ یعنی اگر حضرت بریرہ جو ہیں حضرت عائشہ کے پاس نہ ہوتی اور اس ناطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں نہ سنی ہوتی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہ ہوتی کہ کسی کی برائی دیکھ کر اس کو ٹوک سکیں۔ تو ہمیں بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اگلا ہے عمرہ انصاریہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکنا۔ کئی صحابہ اور تابعین نے حضرت حسین کو اہل کوفہ کی دعوت پر وہاں جانے سے منع کیا۔ انہی میں حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ بھی تھیں، اور یہ جو عمرہ انصاری ہیں یہ عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ بن عدس انصاریہ، یعنی ان کا پورا نسب لکھا ہوا ہے، اور حضرت عائشہ کی تربیت یافتہ تھی، شاگرد تھیں آپ کی، اور علوم دینیہ میں سند کی حیثیت رکھتی تھی، یعنی جیسے آج کے دور میں آپ کہیں کہ گریجویٹڈ تھیں، پڑھی ہوئی تھی، یا عالمہ کا کورس کیا ہوا تھا آج کی زبان میں۔ حضرت عائشہ کی احادیث کا انہیں تمام لوگوں سے زیادہ علم تھا، تو ان کی یہ بات ہے۔ دلیل کیا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں حضرت حسین کی خدمت میں ایک خط لکھا، یعنی چٹھی ارسال کی۔ حافظ ذہبی نے اس سلسلے میں لکھا ہے، حضرت حسین کے اس اقدام یعنی کوفہ جانے کی سنگینی سے آگاہی اور جماعت کے ساتھ چمٹے رہنے کی ضرورت کے متعلق عمرہ نے لکھا، انہوں نے اس بات سے بھی ان کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے مقتل کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ مقتل کے قتل ہونے کی جگہ وہ اپنے مقتل کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ عائشہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، سرزمین بابل میں حضرت حسین کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت حسین کا عالی مقام عمرہ انصاریہ کے لیے اپنی دانست کے مطابق ان کی خدمت عالیہ میں درست بات واضح انداز میں عرض کرنے سے رکاوٹ نہ بنا، یعنی ان کا مقام کیا تھا اور ان کا کیا تھا۔ بعض دفعہ ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، اب ہم کیسے کہیں، ہم اتنے چھوٹے وہ اتنے بڑے، تو نہیں، جو جس میں سچ بات ہے، بڑے کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا، اور امیر کو غریب، غریب کو امیر، سب ٹوک سکتے ہیں، کیونکہ دین کی بات میں کوئی کسی کا فرق نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے کہ حضرت عمرہ نے اپنی بات کی تائید میں رسول اللہ کا فرمان نقل کیا۔ تو بہرحال بات کا خلاصہ وہی ہے جو پچھلے واقعات میں تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔